اسرائیل جو ہے وہ کافی مشکل میں نظر آ رہا ہے، اور اسرائیل میں آج تک ویسے اتنا زیادہ کولیٹرل ڈیمیج یا ڈیمیج آپ کہہ لیں وہ نہیں ہوا ہے، اگر آپ پہلے بھی جو ان کے آپس میں جنگ کے حالات رہے ہیں۔ ایران نے رات کے وقت سینٹرل اسرائیل پر ایک اور میزائل اٹیک لانچ کیا ہے، جس میں تیل اویو اور جو جیروسلم ہے اس کے ایئر ڈیفنس سسٹم بھی ان کو ایکٹیویٹ کرنا پڑ گیا، اور یہ آج سے پہلے نہیں ہوا کبھی۔ سائرنز جب بجتے ہیں نا تو پھر ایمرجنسی نافذ ہو جاتی ہے پورے کنٹری کے اندر، اور کئی ایسے ریزیڈینشیل بلڈنگز تھیں وہ ڈائریکٹ ہٹ ہوئی ہیں، جبکہ ہائفا کے آئلری جو ریفائنری کے پاس بھی کچھ ایسے ایکسپلوژنز انہوں نے کہا کہ ہوئے، اور یہ اسرائیل میڈیا نے تصدیق اس چیز کی ہے کہ جس سے مزید دھماکے ہوئے ہیں اور جو آگ تھی وہ مزید پھیل گئی ہے۔ اور اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سینٹرل اسرائیل کی جو پاور سپلائی ہے وہ بھی اس حملے میں کافی حد تک ڈسٹرب ہوئی ہے۔ اب جو ایرانین میڈیا ہے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتوار والے دن بھی، آپ کو یاد ہوگا کہ اتوار کو 100 آف میزائلز بھیجے گئے تھے ریزیڈینشیل ایریاز، اور کافی انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ انہوں نے کیا، اور صبح ہونے پر پھر اسرائیل کے لوگوں نے اس چیز کو انہوں نے تصدیق بھی کی کہ بالکل ایسے ہوا ہے، وہ گھروں سے بھی باہر نکلے اور ان کا کافی جانی نقصان بھی ہوا ہے۔ اور اب تک کی اگر اپڈیٹ میں آپ کو دوں تو دونوں کنٹریز جو ہیں وہ میزائل اٹیک ایکسچینج کر چکی ہیں کافی زیادہ، جس کی وجہ سے بہت نقصان بھی ہوا ہے دونوں سائڈز کے اوپر۔ اسرائیل کے جو پرائم منسٹر آفس ہے ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ان کے 23 سے 30 لوگ جو ہیں وہ اب تک جان کی بازی ہار چکے ہیں، وہ مر چکے ہیں، ان کو جہنم فاصل کر دیا انہوں نے۔ اور جو ایرانین میڈیا ہے ان کی ہیلتھ منسٹری کی طرف سے جو خبر آئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ 224 لوگ جو ہیں وہ ایران میں ہلاک۔ اب کمپیریزن آپ دیکھ لیں کہ کہاں پہ زیادہ ہے، کہاں پہ زیادہ نقصان ہوا ہے، کہاں پہ نہیں ہوا۔ لیکن منڈے کی صبح کو ایک اور سرپرائز ملتا ہے اسرائیل کو، ایران نے ایک اور نئی ویو آف میزائل لانچ کی ان کے خلاف، جو کہ اسرائیل کے ملٹیپل ایریاز کے اوپر بڑے لارج سکیل کے اوپر جا کے انہوں نے تباہی مچائی ہے۔ اور یہ ایک بڑی کنفرنٹیشن اب چل گئی ہے جس میں دونوں ملک بھی بیچ میں نہیں آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ دونوں سائڈز جو ہے وہ فل سکیل ریٹیلیشن ایک دوسرے کے اوپر کر رہے ہیں اور وہ اتر آئے ہیں۔ اب کچھ یہ تو ہو گئی اپڈیٹس اور فیکٹس ہو گئے جو آپ خبروں میں یا نیوز پیپرز میں بھی آپ پڑھ رہے ہوں گے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں ایک ہپوکریسی اور ڈبل فیس کے بارے میں، جو کہ ہر جگہ پایا جاتا ہے اور دنیا جس طرف چل رہی ہے اور اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ اب آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ جو معاملہ شروع ہوا اسرائیل کا، یہ ایک نیوکلیئر ایمبیشن سے شروع ہوا۔ وہ آپ کو پوری ہسٹری پتا ہے، نہیں پتا تو آپ اس میں جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو انریچمنٹ سائٹس تھیں یورینیم وغیرہ کی، اور وہ کو ٹیسٹ کرنے جا رہے تھے اور نیوکلیئر پاور وہ بننے جا رہے تھے، تو اس سے ان کو مسئلہ تھا۔ یہ جو ہمارے امریکہ بہادر ہیں اور ساتھ میں اسرائیل، اور اس پہ انہوں نے اسٹیٹمنٹس بھی دی، اور 2 دن پہلے انہوں نے کہا ہوا تھا کہ ہم ایئر اسٹرائک کریں گے۔ اگر یہ انہوں نے کیا پھر یہ اس کے نتیجے میں یہاں تک جو ایسکلیشن ہے وہ چلی۔ اب میرے کچھ آپ کے لیے سوال ہیں، آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایران کے بارے میں بہت ساری چیزیں وہ کہہ رہے ہیں کہ if Israel truly had an issue with Iran's جو نیوکلیئر ایمبیشنز ہے، تو آپ سے ایک سمپل سا سوال یہ ہے کہ تو پھر آپ ان کے جو ملٹری انسٹالیشنز ہیں آپ نے ان کو ٹارگٹ کیوں کیا؟ آپ نے اگر نیوکلیئر ایمبیشن سے آپ کو مسئلہ تھا، آپ نے ان کے سویلینز کو ٹارگٹ کیوں کیا؟ آپ نے ان کی ریزیڈینشیل بلڈنگز کو ٹارگٹ کیوں کیا؟ اور آپ نے ان کی ٹاپ جو ایرانین لیڈرشپ تھی، آپ وہ سارے نام نیوز کے اوپر دیکھ چکے ہوں گے جو بیچارے مارے گئے ہیں، اور وہ بڑے سینئر ان کے لیڈرز تھے جو شہید ہو گئے ہیں۔ جب آپ کسی کنٹری کے سینئر کمانڈرز کو آپ اسیسینیٹ کرتے ہیں اور آپ اس کو پھر یہ کہہ دیں کہ یہ ایک اسٹریٹجک اسٹرائک ہے، تو سوری یہ پھر اسٹریٹجک اسٹرائک نہیں رہتی، پھر یہ ڈائریکٹ ڈکلیریشن آف وار بن جاتا ہے، جو کہ اب بن چکا ہے اور یہ آپ نے شروع کیا ہے۔ وہ اگر ایران کچھ کر رہا ہے تو وہ جوابی وار کر رہا ہے، وہ آگے سے ان کو رسپونڈ کر رہا ہے۔ اور پھر اس کے اوپر ایک ہپوکریسی میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ایک تو نقصان کریں ان کے سویلینز کا، ان کی بلڈنگز کا، اور آپ ان کے ریزیڈینشیل ایریاز کو ہٹ کریں، 230 سے زیادہ آپ ان کے لوگ مار دیں، اور پھر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہو۔ Isn't it hypocrisy؟ آپ اب ڈیفینیشن بتائیں گے دنیا کو کہ ہپوکریسی کی ڈیفینیشن جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، اور پھر یہ الٹا ایران کو یہ کہتے ہیں کہ ٹیرر اسپانسر کہہ کر لیبل کرتے ہیں، اور اسی کے بارے میں یہ نیوکلیئر ایمبیشن کی طرف گئے۔ لیکن جب آپ خود یہ شاید بھول گئے، اور دنیا بھی شاید بھولتی جا رہی ہے، جو میں آپ کو یاد دلانے آیا ہوں کہ جب آپ خود غزہ اور فلسطین میں آپ معصوم سویلینز کو آپ نے مارا تھا، بچوں تک کو آپ نے ٹارگٹ کیا، تو اس کو جب یہ لوگ جینوسائیڈ کہتے تھے تو آپ تو اس کو بھی یہ حق نہیں دیتے تھے۔ آپ انٹرنیشنل فورم پہ آ کے تب یہ بھی کہتے تھے کہ ہماری لڑائی بچوں سے نہیں ہے، سویلین سے نہیں ہے، ہماری فلسطین میں جو جنگ چل رہی ہے، جو وہ ہمارے بندے پکڑ کے لے جاتے ہیں، ہماری لڑائی ان سے ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نیتن یاہو صاحب جو ہیں، آپ ان کے انٹرویو سن لیں، ان کی لینگویج چینج نظر آ رہی ہے، اور وہ کیوں ہے؟ بیکاز دا ورلڈ از واچنگ ناؤ۔ اب یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے نا، یہ دنیا دیکھ رہی ہے، اور یہ اب پاگل ہونے والے ہو گئے ہیں کہ یار یہ ہم سے کیا ہو گیا، ہمارا جو امیج ہے، ہماری جو ایک وار کی ڈیفینیشن ہے وہ بدلتی جا رہی ہے۔ آج ہر انسان اسرائیل کا جو ڈبل فیس ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ نا بھول جاتے ہیں، تو میں نے ابھی آپ کو کہا نا ویڈیو میں کہ میں یہی آپ کو یاد دلانے آیا ہوں کہ وہ لوگ، ہمدردی تو کسی کو نہیں ہے اسرائیل سے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو پراپرلی ایران کے ساتھ بھی کھڑے نہیں ہوئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں یار ان کی اپنی جنگ ہے، ان کا اپنا ڈالا ہوا گند ہے، وہ صاف کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ دوسری
سائڈ پہ ایک ایسا کنٹری ہے جس نے 55,000 سے زیادہ بچوں کو شہید کیا ہو، کیا اس کو یہ کہنے کا حق ہے؟ مجھے بتائیں کہ جی ہم سویلینز کو ٹارگٹ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ بچے شہید ہوئے تھے، اور اس کو انہوں نے کہا تھا کہ یہ صرف ایک کولیٹرل ڈیمیج ہے۔ آپ 55,000 بچے شہید کر دیں اور اس کو آپ کولیٹرل ڈیمیج کہیں، اس سے بڑی ہپوکریسی کیا ہوگی؟ بہت سمپل سا ایک رول ہے جو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ جب آپ خود انٹرنیشنل لاز کو توڑتے ہیں، سویلینز کو آپ میس لیول کے اوپر جا کے قتل کرتے ہیں، تو کیا آپ کو پھر مورل ہائی گراؤنڈ کا حق ہے اس کے اوپر بات کرنے کا؟ جو یہ آ کے کانفرنسز اور جو بیانات یہ دیتے، کیا یہ خود اپنے آپ میں ایک اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم نہیں ہے جو یہ دوسروں کو کہتے ہیں، دوسروں کو لیبل جو یہ لگاتے ہیں؟ تو اٹھتے ہیں سوال اور اٹھیں گے سوال، اور لوگ اٹھا رہے ہیں کہ جو دوسروں کو دہشت گرد کہہ رہا ہے اس کا خود کا چہرہ کیا ہے، اس کا خود کا پاس جو ہے وہ کیا ہے، اور لوگوں کو بہت اچھے سے یہ فرق بھی سمجھ آ رہا ہے کہ ایک اس میں یہ جو لڑائی چل رہی ہے، جو جنگ چل رہی ہے، اس میں ایک ملک ایسا ہے جو اپنی حفاظت میں جواب دیتا ہے، تو یہ آپ کو پھر فیصلہ کرنا ہوگا، اور آپ کو یہ سوال خود سے کرنا ہوگا کہ آپ دہشت گرد آپ نے بیسکلی کہنا کس کو ہے؟ اسے جو اپنی حفاظت میں جواب دیتا ہے، یا اسے جو پہلے ظلم کرتا ہے اور بعد میں شکایت کرتا ہے کہ ہمارے اوپر اٹیک کیا گیا؟ اور یہ سوال صرف ان لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ سوال یہ بہت سارے مسلم کنٹریز کے لیے، اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری جو مسلم کنٹریز ہیں، یہ صرف وہ جو OIC کی ایک میٹنگ ہوتی ہے نا، یا سوشل میڈیا پہ اوپر کنڈیم کرنے کی حد تک ہماری یہ ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی رول ہے ہی نہیں۔ جبکہ یہی وہ ایران ہے، جب فلسطین کے اندر انہوں نے یہ ظلم شروع کیا ہوا تھا تو یہ ایران نے آواز، کیا ایران اکیلا ہی ہر بار اسرائیل کے ظلم کا جواب دیتا رہے گا؟ تو تب یہ جو کلیکٹیو ڈیفینس ہے جس کو آپ OIC ایک یونٹی کہتے ہیں، وہ کہاں پہ ہے؟ ہم یہ کلیم تو کرتے ہیں کہ جی ہم کلیکٹیو ڈیفینس ہیں، دیٹ دا مسلم ورلڈ کلیمز اینڈ اسٹینڈ فار، لیکن وہ عملی طور پہ پریکٹیکل وہ کہاں ہے؟ جب فلسطین چل رہا، ایران نے آواز اٹھائی، تو اب ایران جب اس چیز میں ہے تو اس کے ساتھ کون کھڑا ہے، یہ چیز طے کرے گی کہ اس کا فیوچر کیا ہوگا۔ کیونکہ یہ جو گریٹر اسرائیل کا جو خواب ہے نا، اگر یہ پورا ہو گیا تو اس کے بعد وہ 90s میں پیش گوئی کی ہوئی تھی، انہوں نے دیکھ لیں وہ باتیں ڈاکٹر اسرار جو پہلے کہہ گئے وہ آج سچ ثابت ہو رہی ہیں، اور آج پوری دنیا کو پتا ہے کہ کون ظلم کر رہا ہے اور کون ظلم کے خلاف کھڑا ہے، اور یہ قانون ہے، یہ پھر آپ کا اور میرا نہیں، یہ قانون قدرت ہے، یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو ظلم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے نا، یا پھر اس کے اوپر بولتا نہیں ہے، تو پھر جب آپ کا اپنا گھر جلے گا، تو آپ کے اپنے گھر میں آ کے آگ لگے گی، تو اس وقت پھر آپ بولیں گے، تو اس وقت بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یو آر سو سیلفش، آپ اتنے سیلفش ہیں کہ آپ کے ساتھ والے گھر کا گھر جل رہا تھا، آپ کے ساتھ والا جو گھر ہے جب جل رہا تھا اس وقت آپ خاموش تھے، تو اب آپ کی بھی کوئی مدد نہیں کرنے آئے گا۔ دیٹس اے لا آف اٹریکشن اینڈ دیٹس اے لا آف اللہ، ایک اللہ کا قانون، قدرت قانون ہے یہ۔ اس سے پہلے کہ ہم اس طرف آ جائیں اور ہم یہ جو ابھی چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، بیان بازی تو دے دیتے ہیں، کچھ لوگ صرف بیان دے دیتے ہیں اور اس کے اوپر بڑا خوش ہو جاتے ہیں کہ جی اسٹیٹمنٹ ہماری منسٹری کی طرف سے چلی گئی ہے، ہمارے ڈیفینس منسٹر نے یہ کہہ دیا، لیکن پریکٹیکلی آن اے گراؤنڈ لیول ہم کہیں پہ بھی نہیں ہیں، اور شرم سے ڈوب مرنے کا یہ مقام ہے ہم مسلمانوں کے لیے۔ آج اسرائیل جو کر رہا ہے وہ کتنا چھوٹا ملک ہے، اور صرف ہمیں ڈر کس چیز کا ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ امریکہ کھڑا ہے، جو کہ خود اب چپ ہے، تو خود اس کو ڈائریکٹ بینیفٹ نہیں کر رہا ہے۔ اس نے 2-3 چیزیں، ان کے جو پلانس تھے، ان کے وہ جو مین ایک سپریم لیڈر تھے، ان کو مارنے کی کوشش کی گئی اور انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، انہوں نے کہا کہ جی ہم نہیں کرنے دیں گے۔ تو یہ ابھی وقت چپ رہنے کا نہیں ہے، میرے خیال میں یہ آزمائش بھی ہے پورے اسلامی جو کنٹریز ہیں اسلامک، ان کے لیے بھی، اور شاید ایک موقع بھی ہے، اور اس موقع سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے، اور کیونکہ یہ کل کو حساب تو دینا پڑے گا۔ فلسطین میں جو کچھ ہوا اس پہ بھی ہم چپ رہے، 2-4 دن کا KFC بائیکاٹ کر دیا، آج پھر وہ روٹین میں چلی گئی ہیں چیزیں، لیکن ان چیزوں کا حساب تو دینا پڑے گا۔ تو بھائی ہم تو آ جاتے ہیں اسی لیے بولنے اور اس کے اوپر بات کرنے کے، کم از کم یہ تو کہہ سکیں گے کہ ہم نے آواز اٹھائی تھی، لیکن کچھ تو ماشاءاللہ ایسے لوگ بھی ہیں جو آواز تو کیا، جو کہتے ہیں یار یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ایسی ہپوکریسی بھی آپ کی سوسائٹی میں پائی جائے۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔